فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے لکی کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ اولیو ہاورڈ نے مجھے جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات تو صرف اس لیے کہی گئی تھی کہ میں یہاں سے فرار ہونے پر آمادہ ہو جاؤں۔ میں نے اس کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہوئے فرار ہونے کی حامی بھر لی تھی۔ کافی پینے کے دوران لکی بھی کسی سوچ میں گم رہی تھی۔ میں نے اپنی پیالی خالی کر کے اسے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے سے قبل ہی تمہارے ڈیڈی میرے خلاف فرمان جاری کر دیں۔ نہیں، طے یہ ہوا ہے کہ آخری فیصلہ کرنے سے قبل ڈیڈی خود تم سے بات کریں گے۔ اگر تم اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو مجبوری ہوگی، ورنہ تمہاری خدمات سے استفادہ کیا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا، مگر بظاہر میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تو تمہارے خیال میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لکی نے پہلو بدلا، مجھے معلوم ہے تم کسی قیمت پر اپنی بات سے نہیں ہٹو گے، لیکن پلیز میری خاطر اپنے رویے میں ذرا سی لچک پیدا کر لینا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ گڑے جا رہی تھی، لیکن اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ اس عمارت سے باہر نکلنے کے بعد میں ہاتھ پیر بھی مار سکتا تھا، لہٰذا اگر لکی سے ذرا سا تعاون کر کے مجھے آزادی مل رہی تھی تو میں یہ موقع کیوں گنواتا؟ بعد میں ان کی سازش کے تار پود بکھیرے جا سکتے تھے، مجھے کسی صورت ہاتھ پیر ہلانے کا موقع تو ملتا۔ لکی بڑے غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری خاموشی طول کھینچ گئی تو اس نے مجھے ٹوکا، پھر تم نے کیا فیصلہ کیا علی یار خان؟ میں نے چونک کر اسے گورا، دھیرے سے مسکرایا، پھر بولا، تم میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو تو کیا میں تمہاری خاطر یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا؟ لکی مارے خوشی کے اچھل پڑی، مجھے بس تمہاری رضامندی درکار تھی، اب تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، تم مجھے فریب دے رہی ہو اور میں تم کو فریب دے رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ آخری فتح کس کی ہوتی ہے۔ لکی بعد میں آنے کا کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور میں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ لکی تو خیر اس میدان میں نو وارد تھی، اس کی کسی بچکانہ حرکت پر اسے الزام نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے اولیو ہاورڈ پر حیرت تھی۔ معلوم نہیں کیا سوچ کر وہ لکی کے ساتھ شامل ہوا ہوگا۔ وہ تو بہت شاطر آدمی تھا، اسے بخوبی علم تھا کہ میں اس قسم کی کسی سازش کے ذریعے اس کا اعلی کار نہیں بن سکوں گا۔ پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ ممکن ہے لکی کی ضد سے مجبور ہو کر اس نے حامی بھر لی ہو۔ یہ سوچ کر کہ تجربہ کر لینے میں کیا حرج ہے، یا یہ کہ لکی کو میدان عمل میں اتارا جائے تاکہ اسے اچھے برے کی تمیز ہو سکے۔ میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کے مکالمے ہوئے ہوں گے۔ لکی نے اولیو ہاورڈ سے کہا ہوگا کہ وہ مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ ظاہر ہے اولیو ہاورڈ ایسی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، یہ بات کسی لڑکی کی حلق سے کہاں اتر سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کو بے وقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مردوں کو بے وقوف بنانا تو لڑکیاں اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہیں، شاید وہ یہ سمجھنے میں کسی حد تک حق بجانب بھی ہیں۔ ہمارے جد امجد نے جنت میں بے وقوف بن کر عمارت کی پہلی اینٹ جس انداز میں رکھی تھی، اب پوری عمارت کو اسی انداز میں اوپر کی طرف جانا تھا۔ عورت کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا عمل ہر دور میں جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر مرد تو شاید واقف نہ ہوتا ہوگا، لیکن ہر عورت ضرور واقف ہوتی ہے۔ مرد کو بے وقوف بنانا تو اس کی سرشت میں شامل ہے، کوئی جد و جہد کیے بغیر وہ میکانکی انداز میں اپنا کام کرتی ہے۔ مرد چونکہ بے وقوف بننے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، لہٰذا قدم قدم پر عورت کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے اور اس کے اعتماد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لکی نے بھی کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ مردوں کو ضرور بے وقوف بنایا ہوگا، پھر میرے ہاتھوں بے وقوف بننے کے بعد اس کی انا کو زبردست ٹھیس پہنچی ہوگی۔ اولیو ہاورڈ سے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں کون تھا اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی۔ اس نے ضد کی ہوگی کہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے وہ اپنے باپ کی جد و جہد میں شریک ہونا چاہتی ہے۔ قدرے پسو پیش کے بعد اولیو ہاورڈ نے اسے اجازت دے دی ہوگی، ممکن ہے بلا پسو پیش ہی دے دی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کو بہترین تربیت دلوائی ہوگی۔
جس کے بعد لکی کے اعتماد میں بے حد اضافہ ہو گیا ہوگا اور اب اس نے فرمائش کر کے مجھ سے پنجہ آزمائی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوگا۔ یہ سب کچھ تو تھا، لیکن اولیو ہاورڈ کا اپنی بیٹی کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دینا باعث از فہم تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے لکی کی حفاظت کے لیے خفیہ بندوبست کرنے کے بعد ہی اسے میرے مقابلے پر آنے کی اجازت دی ہوگی۔ یہ بھی تھا کہ یہ کوئی علل اعلان مقابلہ نہیں تھا۔ معلوم نہیں ان کا مقصد کیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا تھا، لکی میرے ساتھ چپکے رہنا چاہتی تھی تاکہ میرے منصوبوں سے اپنے باپ کو آگاہ کرتی رہے۔ کوئی 10 بجے رات کے قریب میرا بلاوا آ گیا۔ مجھے اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں چند گھنٹے قبل اولیو ہاورڈ اور رابیل سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب وہاں صرف اولیو ہاورڈ تھا اور بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کی میٹنگ کے نتیجے میں میری طلبی ہوئی ہے۔ اولیو ہاورڈ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے حالات بے حد خراب کر دیے ہیں علی، اولیو ہاورڈ نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ ہاروت رابیل نے تمہارے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تم تو مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہو لیو، میں نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر میں اس کی پیشکش کے جواب اسبات میں دوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اولیو ہاورڈ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہاں، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم کبھی اس کے لیے کام کرنے پر رضامند نہیں ہو سکتے، لیکن میں کیا کروں؟ وہ ہتھے سے اکھڑا ہوا ہے، اسے اکھڑا ہی رہنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہیں آخر کس بات کی فکر کھائے جا رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا اصرار ہے کہ یا تو تم اس کے لیے کام کرو یا پھر تمہارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ تمہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، ہاتھ پیر ہلائے بغیر ایک دیرینہ دشمن سے نجات مل جائے گی۔ فضول باتیں مت کرو، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہاروت رابیل کے ہاتھوں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ میں سمجھ گیا، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے جب بھی کوئی نقصان پہنچے تمہارے ہاتھوں ہی پہنچے، کسی اور کے ہاتھوں نہ پہنچے، یہی بات ہے نا؟ سنجیدہ ہو جاؤ علی، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم کل صبح کا سورج طلوع ہوتے نہ دیکھ سکو۔ تم اتنے بے بس تو نہیں ہو لیو جتنا ظاہر کر رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میری پہلے جیسی حیثیت نہیں رہی، بعض اوقات مجھے اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم اس کی دولت کے بل پر عیش کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی سمجھ لو، اولیو ہاورڈ نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اس کی مجبوری ہوں تو وہ بھی میری مجبوری ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جہاں تم جیسا شخص بے بسی محسوس کر رہا ہو وہاں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کام کرنے کی حامی بھر لو، اولیو ہاورڈ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور میں بوکھلاہٹ میں اپنا سر سہلانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی سنگین مذاق کر رہے ہو لیو؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ میں انتہائی سنجیدہ ہوں، میری بات پر غور کرو، تم ہر طرح سے فائدے میں رہو گے۔ فائدہ نقصان بعد کی بات ہے مائی ڈیئر اولیو، پہلے تم مجھے قائل کرو کہ تم مجھ سے اتنی انہونی فرمائش کیوں کر رہے ہو۔ اولیو ہاورڈ کے ہونٹ بیچ گئے۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم آسانی سے نہیں مانو گے، اس نے کہا۔ مشکل سے بھی نہیں مانوں گا، میں نے کہا۔ تمہاری فرمائش میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہاں، اگر تم مجھے قائل کر سکو تو ممکن ہے میں تمہاری مرضی کے مطابق کام کرنے پر تیار ہو جاؤں۔ مجھے معلوم ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، تمہیں قائل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں اپنے مقابلے میں کسی اور کی برتری قبول نہیں کر سکتا۔ بات تو بہت معقول ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تم سے مدد طلب کی ہے تو تمہیں پورے اختیارات بھی دیے ہیں۔ تمہاری بازیابی تک میں پوری طرح با اختیار تھا، لیکن اب وہ اپنی من مانی کر رہا ہے جسے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا پتہ صاف کر دینا تمہارے لیے کیا بڑی بات ہے؟ تم اتنے مجبور تو نہیں ہو اولیو ہاورڈ، اپنی سرکاری حیثیت کے بغیر میں بڑے بڑے اقدام نہیں کر سکتا۔ اس کا پتہ صاف کر دینا تو واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کے آدمیوں سے کون نمٹے گا؟ اس کے علاوہ ایک پہلو اور بھی ہے جس کا ذکر کرنے سے تم دانستہ گریز کر رہے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور وہ ہے اس کی دولت۔ میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا، اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، آخر وہ اتنی دولت کا کیا کرے گا؟ اس کی کئی نسلیں اگر اتنی دولت دونوں ہاتھوں سے اڑائیں تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے اولیو، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مجھے سوچنے کی مہلت دو، کل کسی وقت تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ میں ہاروت رابیل کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکوں گا، میں کوشش کروں گا کہ صبح ہی تمہیں اپنے جواب سے آگاہ کر دوں، اور تم یہ امید بھی کر سکتے ہو کہ میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اب تم آرام کر سکتے ہو،
लेकिन तुम उस कमरे में वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए निचली मंजिल के एक कमरे में रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है। मुझे नए कमरे में पहुंचा दिया गया जो बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता था। दीवार गिर अलमारी में चंद जोड़े कपड़े भी मौजूद थे जो मेरे ही नाप के थे। मैं लिबास तब्दील किए बगैर बेड पर दराज हो गया। ये बात तो समझ में आने वाली थी कि लकी ने मेरे पास से जाने के बाद ओलियो हावर्ड को सूरत हाल से आगाह किया होगा और उसी के कहने पर ओलियो हावर्ड ने मुझे बुलवा कर मुझसे गुफ्तगू की होगी। लेकिन उसने जिस किस्म की बातें मुझसे कही, मैं उनसे जरा मुख्तलिफ किस्म की बातों की तवक्को कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि वो मुझे हारूत राबेल के हक में हमवार करने की कोशिश करता, लेकिन वहाँ तो मामला ही और निकला। ओलियो हावर्ड मुझे अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल करने के चक्कर में था। मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। बाप बेटी के किरदार फहम से बालातर हो गए थे। तज्जिया करता तो दलाइल उनके हक में भी होते और उनके खिलाफ भी। ऐसे में ये फैसला करना बहुत दुश्वार था कि असल सूरत हाल क्या है। ओलियो हावर्ड की बात दिल को लगती थी। अगर हारूत राबेल ने उस पर बर्तरी जताने की कोशिश की होगी तो उसके जवाब में उससे किसी भी किस्म के रद्द अमल की तवक्को की जा सकती थी। वो ऐसा ही आदमी था। ताहम इसका ये मतलब भी नहीं था कि मैंने उस पर एतमाद कर लिया था। उसकी बात में वजन जरूर था, लेकिन ये भी तो मुमकिन था कि वो दोहरी चाल चल रहा हो। एक तरफ तो लकी के जरिए मुझ पर जाल फेंक रहा हो और दूसरी तरफ खुद मुझ पर तबाह आजमाई कर डाली हो ताकि मैं एक चाल से बचूं तो दूसरी में जरूर उलझ जाऊं। मेरे दिमाग की चूलें हिल कर रह गईं। वो बहुत गहरी चालें चल रहा था जिनसे बचने के लिए हमा वक्त मुस्तैद रहना जरूरी था। मेरे सामने फौरी हल तलब मसला ये था कि बाप बेटी में से किसकी पेशकश कबूल करूं। मेरे लिए दोनों ही फायदेमंद थी। कम से कम बज़ाहिर यही महसूस हो रहा था। दोनों ही सूरतों में मुझे आज़ादी मिल जाती, लेकिन इन दोनों में से एक का इंतखाब करना बहुत कठिन मरहला था। मैंने अगर हाजिर दिमागी का मुजाहरा ना किया होता तो इस मसले में फंस गया होता, लेकिन मैंने गेंद ओलियो हावर्ड के कोर्ट में फेंक दी थी। मेरे नजदीक ये बात मुसल्लिमा थी कि लकी जो कुछ कर रही है ओलियो हावर्ड के ईमा पर कर रही है। चुनाचे मैंने उसे कह दिया था कि मैं उसे सुबह तक जवाब दे दूंगा। अब अगर उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं लकी के साथ फरार हो जाऊं तो सुबह तक मैं इस इमारत में ही नहीं रहूंगा। यानी ओलियो हावर्ड के तरतीब दिए हुए ड्रामे के मुताबिक लकी आज ही रात मुझे यहाँ से लेकर फरार हो जाएगी, और अगर लकी आज रात मुझे लेकर फरार ना हुई तो फिर मुझे हारूत राबेल के लिए काम करने की हामी भरना होगी, जिसका दूसरा मतलब था कि ओलियो हावर्ड के लिए काम करना। मुझे मालूम था कि ओलियो हावर्ड को हारूत राबेल से कहीं ज्यादा मेरी जात से खतरा महसूस हो रहा होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने हारूत राबेल को चूना लगाने के लिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं हारूत राबेल के साथ साथ खुद ओलियो हावर्ड को भी चूना लगा दूंगा। लिहाजा वो तरजीह इसी बात को देगा कि मुझे लकी के जरिए बेवकूफ बनाने का चांस ले। अगर लकी की जानिब से आज रात कोई तहरीक न होती तो मैं सुबह ओलियो हावर्ड को इस बात में जवाब दे देता, और उसके बाद अगर लकी मुझसे फरार होने की बात करती तो मैं उसे साफ जवाब दे देता। आखिर मुझे अपनी दयानतदारी भी तो साबित करना थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं मैं कितनी देर सोता रहा, लेकिन मेरी आंख झंझोड़े जाने पर खुली थी। मुझे उठाने वाली लकी थी। क्या हुआ? मैंने बौखलाने की अदाकारी करते हुए कहा। क्या मुसीबत आ गई? तुम तो यूं घोड़े बेचकर सो रहे हो जैसे तमाम उम्र यही कयाम करने का इरादा है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रही थी। शायद इस एहसास ने उसके हुस्न में चार चांद लगा दिए थे कि वो एक ऐसे शख्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई है जिसने उसके बाप तक को आजिज कर रखा है। ओह, तो क्या नहीं है, मैंने इस अंदाज में कहा जैसे नींद से उठने के बायस सोचने समझने की सलाहियतें पूरी तरह काम ना कर रही हों। जल्दी से मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ, हमें इसी वक्त इस इमारत से निकल जाना है। मुंह तो मैं धो लूंगा, लेकिन इतने बहुत से मुसल्लह मुहाफिजों की मौजूदगी में हम इमारत से कैसे निकल सकेंगे? तुम उठो तो सही, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। सारे मुहाफिज गहरी नींद सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा। क्या यहाँ के मुहाफिज इतने ही बेपरवाह हैं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने उन्हें कॉफी में नींद की दवा मिलाकर दे दी थी, और अब मजीद सवाल जवाब बाद में कर लेना। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। हालांकि मुझे मुंह धोने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, ताहम लकी को दिखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी मुंह धोया और चलने के लिए तैयार हो गया। ये लो, इसे पहन लो। लेकिन एक हैट मेरी तरफ बढ़ाया। इससे तुम्हारे सर के जले हुए बाल छुप जाएंगे। मैंने हैट उससे लेकर अपने सर पर रख लिया। वक्ती तौर पर तो इससे काम चल जाएगा,
لیکن ہمیں کوئی مستقل انتظام بھی کرنا ہوگا۔ میں میک اپ کا سامان بھی لے آتی، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میک اپ کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ میں اس کی اس سادگی پر قربان ہوتے ہوتے بچا۔ بیچاری کو یہی معلوم نہیں تھا کہ میک اپ کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں، حالانکہ اسے سب کچھ معلوم رہا ہوگا۔ میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی خود ساختہ معصومیت کی اصلیت سے واقف ہوں۔ اسے دکھانے کے لیے میں نے متفکر ہوتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ پہلا کام تو اس عمارت سے باہر نکلنے کا ہے۔ اس نے کہا، آؤ چلیں، بعد میں سوچیں گے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئی۔ راہداری روشن تھی اور وہاں مسلح محافظ بھی موجود تھے، مگر وہ سب فرش پر لمبے پڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، مگر وہ اسے استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میں ایک محافظ کی خودکار گن اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو لکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھہرو، اس نے کہا، تم شاید اس کی گن پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا اسلحہ ہمارے کام آنے کی بجائے ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میری تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ دیکھو، غلط مت سمجھو، اس عمارت کی حد تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گیٹ تک کے تمام محافظ گہری نیند میں ہیں، لہٰذا اسلحہ غیر ضروری ہوا۔ باہر اگر کسی جگہ پولیس نے ہمیں روک لیا تو خواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر غور کیا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی اس بات سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اتنی دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ بلا شبہ اس نے تربیت حاصل کر لی تھی، تبھی تو اس نے اتنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمہارا کہنا درست ہے، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا کہ تم نے بروقت احساس دلا دیا، ورنہ میں نے تو خود کو مشکل میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لکی مجھے عمارت کے دروازے سے باہر لائی، جہاں سیاہ رنگ کی چمکتی دمکتی امپالا کھڑی تھی۔ لکی نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میرے لیے دوسری جانب والا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ لکی نے کار سٹارٹ کی اور ہم بلا روک ٹوک عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ یہ نیو یارک کا کوئی مضافاتی علاقہ معلوم ہو رہا تھا، رہائشی علاقہ تو ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہاں اور دوسری عمارتیں بھی ضرور دکھائی دیتی۔ جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے وہ بھی زیادہ چوڑی نہیں تھی اور تاریک پڑی تھی۔ اس کا صرف وہ حصہ روشن نظر آتا تھا جہاں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی امپالا کی روشنیاں پڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف بھی تاریکی کا راج تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہم کون سے علاقے میں سفر کر رہے ہیں۔ تمہارے ڈیڈی نے مجھے کس ویرانے میں قید کر رکھا تھا؟ میں نے لکی سے براہ راست سوال کر ڈالا۔ لکی کھلکھلا کر ہنسی۔ ڈیڈی نے نہیں بلکہ ہاروت رابیل نے قید کر رکھا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس علاقے میں سفر کر رہے ہیں؟ نہیں، لکی نے جواب دیا۔ مجھے یہاں کے علاقوں کے نام معلوم نہیں ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ نیو یارک کا کوئی مضافاتی علاقہ ہے۔ تمہاری معلومات اتنی ناقص ہیں تو کہیں ہم راستہ ہی نہ بھٹک جائیں۔ میں نے تشویش ظاہر کی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، لکی بولی۔ میں نے راستہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تمہارے ڈیڈی کی قید سے تو نکل آئے، مگر اب جائیں گے کہاں؟ بے فکر رہو، لکی نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ ضرور پیش آئے گا، لہٰذا میں نے پہلے ہی فون کر کے نیو یارک کے ایک عمدہ سے ہوٹل میں کمرے بک کرا لیے تھے۔ لکی کی اس بات سے میرے ایک اور اندازے کی تصدیق ہوئی۔ یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ سب کچھ اولیو ہاورڈ کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ کمرے یقیناً اسی نے بک کرائے ہوں گے۔ یہ کام لکی کے بس کا نہیں تھا۔ ہوٹل کے اخراجات تو بہت ہوں گے، میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ لکی پھر ہنسی۔ میرے ساتھ آئے ہو تو تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس رقم کی کمی نہیں ہے۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں لکی؟ میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لکی نے کہا۔ دوست ہی برے وقت میں دوست کے کام آتے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا اولیو ہاورڈ تمہارا دشمن ہے، مگر میں نے اپنے سوال کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے بجائے دوسرا سوال کیا۔ اگر ہم نے اسی حلیے میں ہوٹل کا رخ کیا تو بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ جواب میں لکی نے میری طرف کاغذ اور قلم بڑھایا اور کار کی اندرونی لائٹ جلاتے ہوئے بولی، اس کاغذ پر ان چیزوں کے نام لکھ دو جو تمہیں میک اپ کرنے کے لیے درکار ہوں گی۔ پہلے ہم کسی دکان سے وہ اشیاء خریدیں گے، پھر کہیں رک کر میک اپ کر لیں گے، اس کے بعد ہوٹل جائیں گے۔ میں نے سب کچھ پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ تم بہت ذہین ہو لکی، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا،
اور اسے کاغذ لے کر اس پر مطلوبہ اشیاء کے نام لکھ دیے۔ کوئی 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم نیو یارک شہر میں داخل ہو گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر سڑکیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ رنگ برنگے اشتہاری نیون سائن جل بجھ رہے تھے۔ ٹریفک کم تھا مگر تھا۔ لکی نے ایک مقام پر کار روک دی۔ کار میں ہی بیٹھے رہنا، میں میک اپ کا سامان لے کر آتی ہوں۔ وہ کار سے اتر کر چلی گئی اور میں ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ ڈر صرف یہ تھا کہ کہیں کوئی پیٹرول کار ہمیں چیک نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوتا تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جاتی، مگر لکی کی واپسی تک خیریت ہی رہی۔